أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزا لگزمبرگ کی کوٹ ہے فریڈم از آلویز اے فریڈم ٹو تھنک ڈفرینٹلی. اسی کوٹ کے مطابق ایک بندہ تھا جو ایک روبن آئی لینڈ میں قیدی تھا جس کا نام تھا نیلسن منڈیلا. وہ بھی اس طرح کا اپنے اس طرح کے کوٹس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتا تھا اور اس طرح چیزوں کو سوچتا تھا کہ وہ بھی اپنے عوام کے لیے اپنے دیش کے لیے کچھ کرے. تو اس کے لیے ہم نے ایک بک پڑھی ہے جس کا نام ہے لانگ واک ٹو فریڈم، نیلسن منڈیلا نے لکھی. اس بک میں اس نے ڈفرینٹ فیکٹرز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. پہلے اس کے جو چائلڈہڈ میموریز تھے وہ کیا تھا، وہ کیا کرتا تھا، اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس میں نیلسن منڈیلا کا جو پہلا نام تھا وہ تھا روح لالا. پھر اس کے بعد جس کا روح لالا کا مطلب ہے ٹربل میکر. پھر اس کے بعد اس کا نام چینج کر دیا گیا نیلسن منڈیلا. اور نیلسن منڈیلا رکھا کس نے؟ اس کے ایک ٹیچر نے. جہاں پر وہ اسکول وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا وہاں پر ایک ٹیچر تھی، کرسچن تھی، اس نے اس کا نام رکھا نیلسن منڈیلا. پھر اس بک میں اس نے ایک اور اسپیکٹ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اس کے والد صاحب جو تھے وہ ایک ٹرائب کے لیڈر ہوا کرتے تھے. پھر جانوروں کے گم ہونے کی وجہ سے ایک برٹش مجسٹریٹ نے اس کو بلایا، لیکن اس نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا. تو اس کی وجہ سے اس کے والد صاحب سے جو ساری جاگیر تھی وہ ساری چلی گئی. اس کے بعد اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، وہ اس دنیا سے چل گئے. پھر اس کے بعد ان کے جو نیلسن منڈیلا کو اس کو جو گارڈینشپ تھی پھر کس نے کی؟ اس کا نام تھا جوگن تاوا. جوگن تاوا ایک نیلسن منڈیلا کے والد صاحب کے دوست تھے. اس نے اس کو اپنے بیٹی کی طرح پالا اور سب کچھ دیا، تعلیم کے لحاظ سے، فائنینس کے لحاظ سے سب کچھ اس کو دیا. اس کا ایک بیٹا تھا جسٹس، یہ جوگن تاوا کا بیٹا تھا جسٹس. یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے. جوگن تاوا ان دونوں کی شادی کرنا چاہتے تھے تو ان دونوں گھر سے بھاگ گئے، جسٹس اینڈ نیلسن منڈیلا. پھر جب یہ جونسبرگ گئے وہاں پر یہ لوگ گولڈ مائن کے جو مائنس کے جو اس وہاں پر کام کرتے تھے تو وہاں پر اس کی جو حالت تھی وہ بہت خراب تھی. تو پھر ایک بندے نے اس کو ان دونوں کو گھر دیا، وہاں پر یہ دونوں رہتے تھے. لیکن جسٹس واپس آ گیا. پھر ان دونوں نیلسن منڈیلا نے پھر ایک لا فرم میں کام کرنا شروع کیا. وہاں پر اس کو پیسے ملتے تھے وغیرہ. وہاں پر تقریباً اس بک میں اس میں کوٹ کیا ہوا ہے کہ 10 مہینوں تک اس نے اپنے لیے کچھ کپڑے نہیں خریدے تھے، اس طرح کے جوتے وغیرہ کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد اس نے ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹی سے 2 ایئرس کا LLB ڈپلوما کیا. پھر اس کے بعد اس کو کام ملا ایک لا فرم میں. پھر 1931 میں برٹش یہاں سے جانے لگے، ساؤتھ افریقہ سے جانے لگے. تو یہاں پر ایک اور حکومت نافذ ہو گئی جو 9% ایک وائٹس پیپل تھے جو نیدرلینڈ سے آئے تھے اور یہاں پر آباد ہوئے تھے. یہاں پر ساؤتھ افریقہ میں اس وقت 81% بلیکس تھے اینڈ 11% کلرس تھے اینڈ 9% جو تھے وہ وائٹس تھے. یہ 9% یہ 81 اور 11% پر حکومت کرتے تھے اس دوران. تو یہاں پر اسی کے دوران وہاں پر 2 پارٹیز آئی سامنے، ایک تھی یونائٹڈ پارٹی اور دوسری تھی نیشنل پارٹی. اس کے بعد یہ یہ بلیکس تھے ان کے رہن سہن سب کچھ الگ تھا. ان کے دکانیں بھی الگ تھی، بسز بھی الگ تھے، ہاسپٹل بھی الگ تھے. ان کو الگ ٹریٹ کر دیا جاتا تھا. ایک دوران ایسا ہوا کہ جو بس تھے ان کے کرائے اوپر جانے لگے. تو جب اوپر جانے لگے تو سارے بلیکس کمیونٹی جو تھی وہ سارے باہر آ گئی اور اس کے خلاف ایک احتجاج کی. جب لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کی تو 9 دن تک یہ احتجاج قائم رہا. تو اسی کی وجہ سے بسز نے اپنے کرائے واپس ڈکریز کر دیے، کم کر دیے، جو مذمت کی تھی کیا بلیکس نے. جب میں نے یہ 2 پارٹیوں کی ذکر کی، یونائٹڈ پارٹی اینڈ نیشنل پارٹی، جب الیکشنز ہوئے تو اس میں نیشنل پارٹیز اقتدار میں آئی. جب نیشنل پارٹی اقتدار میں آئی تو ان لوگوں نے ایک اس کا جو سلوگن تھا وہ تھا کہ کافروں کو اوقات میں رکھو اور وائٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہی باس رہیں گے. یہ ان لوگوں کا ایک سلوگن تھا. کافر ان لوگوں کو کس کو کہتے تھے؟ یہ بلیکس کو اور کلرز کو کہتے تھے. تو اس طرح کی آگے چلتے رہی. جب لوگوں نے اس کے مذمت سٹارٹ کی تو
ان لوگوں کی جب حکومت آئی تو ان لوگوں نے تقریباً 2-3 ایکٹ انٹروڈیوس کرائے، جہاں پر ایک تھا فیملی ایکٹ، پراپرٹی ایکٹ اینڈ گروپ ایریا ایکٹ۔ فیملی ایکٹ میں یہ تھا کہ جو بلیکس ہے وہ وائٹ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک الگ الگ چیزیں اس میں آئی۔ دوسرا جو سب سے خطرناک تھا وہ تھا گروپ ایریا ایکٹ۔ گروپ ایریا ایکٹ میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ وائٹس جہاں بھی چاہے جا سکتے ہیں، وائٹ جہاں بھی زمین خریدے تو خرید سکتے ہیں، لیکن بلیکس پہ یہ پابندی تھی کہ یہ جہاں پر بھی جائیں گے، جس پروونس میں بھی یہ رہتے ہیں وہاں پر یہ اپنے ساتھ پاسز کیری کریں گے۔ اور دوسرا ان کو لوگوں کا جو تھا کہ بلیک جو ہے کہاں پر بھی جہاں پر بھی یہ دوسرے پروونس میں اگر یہ جاتے ہیں تو اپنے لیے ایک پرمٹ لیں گے، پرمٹ کے بغیر یہ دوسرے پروونس میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ ان چیزوں نے ان لوگوں نے ان کے سامنے رکھا، ان چیزیں سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا تو ان کے خلاف ان لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا۔ تو جب پروٹیسٹ شروع ہونے لگے تو یہاں پر ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے، ANC، افریقن نیشنل کونسل۔ یہ کس کی؟ یہ نیلسن منڈیلا اور اس کے کچھ ساتھی تھے۔ تو جب یہ لوگ یہ مذمت کرتے ہیں تو یہاں پر ایک اور جب پہلی بار 1951 میں نیلسن منڈیلا پہلی بار اریسٹ ہو جاتا ہے۔ جب یہ اریسٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر ان کی تقریباً 2 سال تک ان پہ ایک سینٹنس یہ لوگ دے دیتے ہیں 2 سال کے لیے، لیکن بعد میں وہ سینٹنس 5 ایئر کے لیے چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نیلسن منڈیلا پر لگ جاتا ہے ٹریزن کا ایک چارج لگ جاتا ہے، تو وہ ایک بڑا خطرناک کہ یہ ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر اس ہمارے جو حکومت ہے اس کو ٹاپل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو وہاں پر ایک ٹریزن کا چارج لگ جاتا ہے نیلسن منڈیلا پہ۔ دوسری، جب نیلسن منڈیلا جب ٹریزن کے چارجز کے لیے پروسیڈنگس کے لیے آتے تھے کورٹ میں تو وہاں پر ان کے لیے ایک پنجرہ رکھا تھا، ایک پنجرے میں ان سب ساتھیوں کو ان میں رکھا جاتا تھا اور پنجرے میں ہی ان لوگوں کے پھر کورٹس کی طرف لے جایا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ہوا تو پھر اس کے بعد لوگوں کے پروٹیسٹن کی وجہ سے ان پنجرے کو ہٹا دیا گیا۔ پھر دوسری بات اس میں یہ تھی کہ یہ جب کورٹس میں چلے گئے تو وہاں پر بہت سے لوگ تھے، رو رہے تھے لوگ، بہت سے ایک کیوس ہونے جا رہا تھا۔ تو وہاں پر لوگوں نے ایک ایسا کام کیا کہ نیلسن منڈیلا جب ادھر پروسیڈنگس کے لیے کھڑے تھے، کورٹس میں سوال جواب کے لیے کھڑے تھے، تو ان پہ تقریباً ایک اریسٹ کا ایک چارج لگا، تو وہ تھا تقریباً 18 ایئرس اس پہ لگے، جو ایک روبن آئیلینڈ میں ان کے اوپر لگے۔ تو اس کے لیے ایک نے کورٹس میں ایک آواز دی، ایمانڈلا کا نام ہے پیشنس، حوصلہ، صبر رکھو، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اس کو ایک روبن آئیلینڈ میں رکھا گیا، تو روبن آئیلینڈ میں ان کے بہت سے ان کو ٹریٹ کیا گیا، بہت خطرناک طریقے سے ان لوگوں کو ٹریٹ کر دیا گیا، لیکن نیلسن منڈیلا نے پھر بھی اپنے جدوجہد کو قائم رکھا۔ پھر اس کے بعد نیلسن منڈیلا کو ایک بیماری ہوئی، اس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر کے لیے لے گئے، تو وہاں پر ایک پریٹوریا کا ایک پریزن ہے، اس میں ان کو لے جایا گیا۔ جب پریٹوریا میں ان کو لے جایا گیا تو وہاں پر اس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ایک کمرے میں، اور ایک کھڑکی بھی کھول ان لوگوں نے چھوڑ دی کہ یہ بھاگ جائے اور کچھ بھی کرے تو اس کو ہم مار سکتے، کہ ان پہ 2-3 اٹیک اس کے جان لیوا بھی ہو گئے، لیکن وہ اٹیک کو سروائیو کر گئے۔ تو دوسری یہ تھی، تو جب نیلسن منڈیلا کا یہ تھا تو یہ ایک پلان بھی بنا رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، تو یہ تقریباً ایک اور اسپیکٹ، یہ تو یہ سارا ٹریزن کا اسپیکٹ تھا۔ پھر دوسرا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا نے ایک جعلی پاسپورٹ بنایا تھا، اس کے بدولت وہ کہیں اپنے ملک سے نکل گیا۔ جب وہ نکل گیا تو وہ دوسرے تیسرے ملکوں میں جا کر اپنے پارٹی کو کامیاب کرنے کے لیے لوگوں سے مدد مانگی، تو سب کو ملا، کسی نے ایک ملک نے تو اس کو ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی دیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا ان ملکوں سے واپس، تو انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی پولیس نے اس کو اریسٹ کیا اور پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد اس کو کہا لے جائے گا پیلسمور، ایک جیل ہے، پھر اس میں اس کو رکھا گیا اور وہاں پر اس کی بہت اچھی سے ٹریٹ کرنا شروع ہو گیا، سب کچھ اچھا ہو گیا، کیونکہ یہ کس کے بیس پہ تھا؟ کیونکہ
کامن ویلتھ نے ساؤتھ افریقہ کے اس دوران سب کچھ ختم کا، جو ٹورزم ٹریول سب کچھ تھا سب کچھ روک دیا تھا کامن ویلتھ نے. تو وہاں پر ایک انٹرنیشنل پریشر تھا، تو اس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ نے ان کو تھوڑی سی ریلیف دے دی. پھر اس کے بعد جدوجہد جاری رہی. پھر نیلسن منڈیلا نے تقریباً 1983 سم تھنگ اس نے گورنمنٹ سے ایک مذاکرات کرنے کی کوشش کی. تو وہاں پر یہ بات چلی گئی، اپنے پارٹی کے سب لوگوں کو یہ بات سے آگاہ ہو گئے کہ نیلسن منڈیلا نے ایسا کیا، تو ان لوگوں نے ایک لیٹر اسمگل کر کے یہاں پر نیلسن منڈیلا کی طرف بھیج دیا گیا. تو نیلسن منڈیلا نے اس کا ایک جواب دیا کہ میں ان کے ساتھ ایک مذاکرات کا دروازہ کھولنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے بعد ان کے مذاکرات ہونے لگے، اور اسی طرح نیلسن منڈیلا جو تھا وہ 4 فروری کو جیل سے نکل کر باہر آیا. تو لوگ بہت خوش تھے، لوگوں کا ایک رجحان تھا، بہت سب کو خوش تھے. اس میں ایک اور فیکٹر ہے ایم کے. اگر آپ نے سنا ہو کہ ایک نیلسن منڈیلا نے ایسا بنایا تھا کہ یہاں پر یہ لوگ اٹیک کرتے تھے ایسی جگہوں پر. یہ لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومت کو تنگ کریں، جیسے پاور اسٹیشن ہو گیا، یہ بسز وغیرہ. لیکن اس میں کچھ لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، مطلب عوام کو نقصان یہ لوگ نہیں پہنچانا چاہتے تھے، خالی جگہوں پر یہ اٹیک کرتے تھے کیونکہ یہ حکومت کو ذرا تنگ کرے. تو یہ تھی ایک نیلسن منڈیلا کی ایک کتاب کی ریویو، اور اس میں بہت سے انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں نیلسن منڈیلا کی. اپنے چائلڈہڈ کی جو اس نے بہت سے کہانیاں اس میں بیان کیا گیا ہے. اپنے جب اس نے ایک اٹارنی بنا، ایک ایڈوکیٹ بنا، اس میں بھی اس کے بہت سے اچھے انٹرسٹنگ سٹوریز ہے کہ اس طرح کیسے بنا. وہ اپنے مجسٹریٹ اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اپنے کیس کو کیسے ہینڈل کرتے تھے، وائٹ کی کیا ان کے طرف کیا ایگریشن تھا. تو یہ سب کچھ نیلسن منڈیلا نے اپنے بک میں بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے. تو ایک نیلسن منڈیلا کی بک کی ایک چھوٹی سی ریویو تھی کہ آپ کو اس سے آگاہ کروں کہ اس بک میں کیا کیا ہے. تو تھینک یو سو مچ اینڈ ریسپیکٹ یور پیرنٹس.